پیر کے امیر عظیمت قائد اہل سنت حضرت مولانا حکیم صاحب جھنگوی کو دعوت دیتے ہوئے اسلام نے دیکھا تھا جس کو بارہا، آج پورا ہو کے وہ صدیوں کا خواب آیا تو ہے۔ مدت کے بعد آسماں سے میرے نالوں کا جواب آیا تو ہے، زیر سایہ حق نواز انقلاب آیا تو ہے۔ تشریف لاتے ہیں امیر عظیمت قائد اہل سنت حضرت مولانا حکیم صاحب جھنگوی سرپرست اعلی انجمن سپاہی صاحب پاکستان۔ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ قال اللہ فی مقام آخر، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ قال الله في مقام آخر، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا ظہرت البدع والفتن وسبت اصحابی فلیظہر العالم علمہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحابی کالنجوم بأي مقتديتم اهتديتم۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ریکارڈنگ انجینئر عبداللطیف مغل، برائے حنفی اسلامی کیسٹ ہاؤس، ٹرنک بازار، کانپور۔ معزز علماء کرام، گرامی قدر سامعین، انجمن سپاہی صحابہ، صادق آباد اور ضلع رحمیر خان کے عزیز ہونہار جیال نوجوانوں، آج کی اس موجودہ تقریب کو حیدر کرار کانفرنس کا عنوان دیا گیا ہے۔ میری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ ہم اس مقدس عنوان پر گفتگو کرنے اور سننے کے لیے آج یہاں موجود ہے۔ مجھے آپ حضرات کے اتنی بڑی تعداد میں آنے کا احساس ہے اور آپ کے جذبات و احساسات کی قدر ہے۔ میں نے کل 3 بجے دن سفر شروع کیا تھا اور ایک لمبا سفر کر کے گزشتہ رات
رنڈا محمد پناہ میں عثمان غنی کانفرنس کے عنوان سے گفتگو کی اور جلسے سے فراغت کے فوراً بعد ڈیرہ اسماعیل خان کا سفر شروع کیا. ساری رات جاگ کر تقریباً 10 بجے ہم صبح ڈیرہ اسماعیل خان پہنچے. 2 گھنٹے وہاں ٹھہرنے کے بعد 12 بجے سفر شروع کیا اور اب رات کے 11 بجے آپ کے سامنے حاضر ہوں. آپ اس سے سفر کا اندازہ لگا سکتے ہیں. میری زندگی کا یہ طویل ترین سفر ہے. اگر میرے سامنے مشن نہ ہوتا، جماعتی پروگرام نہ ہوتا، تو یقیناً میں بھی ایک انسان ہوں. میں بھی وہ نخرہ کر سکتا ہوں جو نخرہ میرے ہم عمر دیگر خطباء اور علماء کرتے ہیں. مجھے میرے اس مشن نے اور ان نوجوان عزیزوں کی اس محنت اور کوشش میں اور قبر و آخرت نے اس بات پہ مجبور کیا ہے کہ میں آرام و چین کا خیال کیے بغیر اس مشن پر اپنی تمام تر توانائی اور کوششیں صرف کر کے اہل سنت میں بیداری لاؤں. میں نے کبھی بھی اپنی گفتگو کے دوران اپنا سفر بیان نہیں کیا ہے، نہ عادت ہے، نہ آپ میرے سفر کو سننے کے لیے آئے. معذرت کے ساتھ میں نے آج یہ اس لیے عرض کر دی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں گفتگو زیادہ لمبی نہ کر سکوں اور آپ اسے محسوس کریں کہ اتنا سفر بھی کیا اور گفتگو کم کیوں کی ہے. اس لیے کہ میں اپنے اندر زیادہ ہمت نہیں پا رہا ہوں کہ میں آج کوئی لمبی گفتگو کروں. بہرحال ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ حضرات کے جذبات و احساسات مجھے اس بات پر مجبور کریں اور رب العالمین توفیق عطا فرمائے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ گفتگو لمبی اور طویل بھی ہو جائے. بہرحال دل کی اتھاہ گہرائیوں سے رب کی بارگاہ میں التجا کیجیے کہ وہ ذات قدیر مجھے سچ اور حق کہنے کی توفیق بخشے. ہماری یہ تاریخ مسلسل جاری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول کے ناموں کو عام کریں. ملت اسلامیہ کا بچہ بچہ ان سے پوری طرح واقف اور آگاہ ہو. بلکہ ہماری تاریخ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی اولاد کے نام بھی بجائے محمل الفاظ سے ان شخصیات کی طرف منسوب کر دیں. آج کسی کا نام سونا ہے، کسی کا نام گلو ہے، کسی کا نام بدھو ہے، کسی کا نام نتھو ہے، کسی کا کوئی نام محمل نام. اور بڑے غلط ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ نام بدلیں اور مقتدر اسلام کی مقتدر شخصیات کے نام پہ یہ نام رکھے جائیں تاکہ جہاں ان شخصیات کا تعارف ہوگا وہیں ساتھ ساتھ اس کا اجر بھی ملے گا کہ اسلام کی ایک مقتدر شخصیت کے مبارک نام سے کسی بچے کا یا بچی کا نام رکھ دیا گیا. بنیادی طور پر آپ کو ہمارا یہ موقف سمجھ لینا چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کی عظمتوں کو بلند کرنا چاہتے ہیں اور ان کی تعریف اور توصیف کو مدح کو ملک میں عام کرنا چاہتے ہیں. ہماری لڑائی اور ٹکر یہ بھی متعین ہے. میں آغاز ہی میں یہ چیزیں آپ کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں. ہماری لڑائی صرف اور صرف
کفر سے ہم ان فرقوں کے مابین جن پر کفر کا فتویٰ نہیں ہے اور وہ مسلمان فرقے شمار ہوتے ہیں، ان کے مابین ہم نزاع نہیں رکھنا چاہتے، ہم ان کے مابین لڑائی نہیں لڑنا چاہتے۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، ہماری بات دیوبندی بریلوی عنوان نہیں ہے، دیوبندی اہل حدیث عنوان نہیں ہے، مقلد غیر مقلد عنوان نہیں ہے، ہم اس بات میں نہیں الجھنا چاہتے، لیکن مجھے اس سے بھی کوئی سروکار نہیں اگر اپنے مقام پر مقامی حالات کے تحت کوئی شخص کسی دوسرے کی کسی غلط بات کا جواب دیتا ہے تو یہ اس کے مقامی حالات، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں اس سے نہیں الجھنا ہے۔ ہم آپ کو اپنا موقف عرض کر رہے ہیں کہ ہم دیوبندی بریلوی نظام میں نہیں الجھیں گے، مقلد غیر مقلد کے نظام میں نہیں الجھیں گے، سماع موتا اور غیر سماع موتا کی بات میں ہم نہیں الجھیں گے۔ ان مسائل کو ہم وہ بنیادی مسائل نہیں سمجھتے ہیں کہ جن کی وجہ سے امت پاک دی جائے یا جن کی وجہ سے اتنی خلیج وسیع کر دی جائے کہ دشمن امہات المومنین پر تبرہ کرنے میں آسانی محسوس کرے یا دشمن اصحاب رسول کو گالی دینے میں جھجک محسوس نہ کرے۔ دشمن کے سامنے ہماری یہی کمزوری ہے کہ اسے نظر آتا ہے ہر مسجد میں لڑائی ہے، ہر مدرسے میں لڑائی ہے، ہر محلے میں لڑائی ہے، اور عین صبح کی نماز کے بعد لاؤڈ سپیکروں کے دہانے ایک دوسرے کے خلاف کھل جاتے ہیں اور تمام تر توانائی وہاں صرف کر دی جاتی ہیں اور بہت چھوٹے مسائل پر صرف کر دی جاتی ہیں۔ ہم ان بحثوں میں الجھے بغیر اس بنیاد پہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری یہ بات یا ہمارا یہ نظام دشمنان اصحاب رسول اور دشمنان اسلام کو اس بات کی جرأت دلا رہا ہے کہ وہ کھول کر اصحاب رسول کو اور امہات المومنین کو گالی دیں۔ میرے سنی بھائیوں، یہ بات محض میری لفاظی نہیں، آج وہ تمام تر لٹریچر پاکستان میں موجود ہے جس میں اصحاب رسول کو ماں کی گالی، بہن کی گالی، بیٹی کی گالی، کتا، خنزیر، شیطان کا ایجنٹ، شیطان سے بڑا جہنمی، فرعون، نمرود، قارون، ابلیس، ابلیس کا نطفہ، لواطت کا عادی، زانی، فسادی، شرارتی، کافر، منافق، ملعون، یہ تمام وہ الفاظ ہیں جو رافضی لٹریچر میں موجود ہیں اور تحریر کی صورت میں موجود ہیں، اور یہ تمام لفظ جن کتب میں پائے گئے ہیں وہ تمام تر کتابیں اردو، فارسی اور عربی میں آپ کے پاکستان میں موجود ہیں، اور انہیں بڑی تکنیک کے ساتھ، بڑے پلان کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے۔ جہاں میں علماء کرام سے، اپنے سنی بھائیوں سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ ایک طرف اصحاب رسول کو جہنمی کتا لکھا جا رہا ہو اور دوسری جانب آپ 11ویں کے مسئلے پہ بحث کر رہے ہوں، کیا آپ کو آپ کی غیرت اجازت دیتی ہے ایک طرف امہات المومنین میں سے سیدہ کائنات، سیدہ طاہرہ، سیدہ عائشہ کو بندریہ تحریر کیا جا رہا ہو، اور دوسری طرف آپ آمین بالجار پہ بحث کر رہے ہوں اور اس پہ بحث کر رہے ہوں کہ مردہ سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ کیا آپ کو آپ کی قبر اجازت دے رہی ہے؟ کیا آپ کو آپ کی خیرت اجازت دے رہی ہے؟ کیا آپ کو آپ کا ایمان اجازت دے رہا ہے؟ کیا آپ کو آپ کا رب اور رسول اجازت دے رہا ہے کہ ایک طرف کفر ننگا ڈانس کرتا ہو اور دوسری طرف آپ ان فروعی مسائل پہ تمام انرجی ضائع کر دیں؟ ہم پاگل ہو گئے تو ہمیں سمجھا دیجیے، اور اگر ہماری بات معقول ہے تو پھر راستہ نہ روکیے۔ اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے تو ہم آپ سے نہیں الجھتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، ہماری لڑائی کافروں سے لڑائی ہے، مسلمان بھائیوں سے لڑائی نہیں ہے۔ ہمیں لڑنے دیجیے، ہم مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، ہمارے خون سے پاکستان کی سڑکیں رنگین ہو جائیں گی، ہو جائیں، لیکن ہم وہ دن لا کے چھوڑیں گے کہ جس دن کے بعد پاکستان کی دھرتی پر کوئی کتا، کوئی دجال، کوئی دلہ، کوئی کافر، کوئی فرعون، کوئی نمرود، کوئی قارون اصحاب رسول کے خلاف نہ زبانی بھونک سکے گا نہ لکھ سکے گا۔
یہ وہ نوجوان ہیں جن کو میں ٹی وی سے کھینچ لایا ہوں، یہ وہ نوجوان ہیں جنہیں میں سینما سے کھینچ لایا ہوں، یہ وہ نوجوان ہیں جنہیں میں سٹہ بازی اور جوئے سے کھینچ لایا ہوں۔ تمہارے معاشرہ کے نوجوان ہیں، تم غافل نہیں ہو۔ ان کی راتیں اور دن کھیل اور تماشے میں گزرا کرتی تھی، اور آج یہ وردی پہنے، سرخ ٹوپی پہنے، صحابہ کی عظمتوں کے بورڈ اٹھائے، چوکوں پہ نعرے لگاتے پھر رہے ہیں۔ کیا اب بھی تم ان کی حیا نہیں کرو گی؟ اب بھی تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ کیا اب بھی تم ہمارے اس کام کو تخریب کاری سمجھو گے؟ کیا تم نے رب کو جان نہیں دینی؟ کیا تمہیں تمہاری قبر بھول گئی ہے؟ قبریں بھول گئی؟ کیا تمہیں قیامت کا دن اور حشر اور نشر بھول گئے؟ کیا اب بھی تمہیں یہ برائی نظر آتی ہے؟ اس میں کوئی حقیقت نظر نہیں آ رہی۔ ان نوجوانوں کا میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، قطعاً کوئی رشتہ نہیں، کوئی خونی رشتہ نہیں، کوئی میرے پاس دولت نہیں ہے جو میں نے ان کو دی ہوں۔ یہ اس طرح کیوں منظم ہوئے؟ میرے لیے منظم نہیں ہوئے، یہ صدیق کے لیے منظم، میرے لیے منظم نہیں ہوئے، یہ فاروق کے لیے منظم، یہ میرے لیے منظم نہیں ہوئے، یہ اس ماں کے لیے منظم ہوئے ہیں جسے عائشہ کہتے ہیں رضی اللہ۔ انہوں نے مجھ سے کیا لینا ہے؟ آپ سے کیا لینا ہے؟ یا میں اور آپ دے کیا سکتے ہیں؟ اب بھی میری جماعت کے دو ذمہ دار رہنما 2.25 سال سے جیل میں، 2.25 سال، اور معمولی سے کیس میں نہیں، 302 کے کیس میں، جس میں ایک ملزم میں بھی ہوں اور ضمانت پہ باہر ہوں، اور ان دو کی ضمانتیں بھی نہیں ہوئی، 2.25 سال کے اندر ہے۔ کیا ملک کے طول و عرض میں کہیں آپ کے کان میں آواز آئی ہے کہ انہیں معافی نامہ لکھا؟ کہیں آپ نے صدا سنی ہے کہ وہ اندر رو رہے ہیں؟ کیوں؟ وہ کس لیے اس مصیبت میں الجھ گئی ہے، اور کیوں اتنی ثابت قدمی کے ساتھ ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں؟ انہیں میں کیا دے لوں گا، آپ کیا دے لیں گے؟ ان کے سامنے یہ حقائق ہیں، اور وہ اس حقیقت کو سمجھ چکے ہیں کہ اگر ہماری زندگی میں صحابہ رسول کو اس طرح کھلے عام گالی دی جانی ہے، پھر اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، یا ہم زندہ رہیں گے یا مٹ جائیں۔ زندہ رہنا ہے، زندگی مطلوب ہے، تو اس طرح نہیں کہ ہم پھر یہ بکواس سنتے رہیں۔ ہم زندگی گزاریں گے چین کے ساتھ تو اس دن گزاریں گے جس دن ہم دشمنان اصحاب رسول کے منہ میں لوہے کی لگام چڑھا لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں ہم سے نہ ہو سکے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ کام ہونا ہے، اور ضرور ہونا ہے اور ہو کر رہے گا، اور پاکستان کی نیشنل اسمبلی کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ دشمنان اصحاب رسول کا اسلامی فرقوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ محنت ضرور لگتی ہے میرے بھائی، ہر تاریخ ایک وقت مانگتی ہے، ہر تاریخ قربانی مانگتی ہے، اور ہر تاریخ ایک مہلت مانگتی ہے۔ اگر نیک نیتی کے ساتھ اس میں کام کو جاری رکھا جائے تو ایک نہ ایک دن وہ ضرور آ جاتا ہے کہ جب رب العالمین اس میں برکت ڈال دے۔ آج سے بہت عرصہ پہلے جب بر صغیر کا عظیم خطیب، صدیوں تک جس جیسا خطیب نظر نہیں آتا ہے، ایک منٹ میں لاکھوں کے مجمع کو رلانے والا اور اسی منٹ میں ہنسانے والا، ساری ساری رات پورے تسلسل کے ساتھ بولنے والا، اور جس نے زندگی کے قیمتی 14 سال جیل کی نظر کر دیے، جسے تاریخ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کے نام سے جانتی ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری۔ جب وہ کہا کرتے تھے کہ قادیانی کافر اور غیر مسلم ہیں اور یہ غیر مسلم قرار پا جائیں گے، تو لوگ اس وقت بھی ایسے مل جاتے تھے جو کہتے بڈھا پاگل ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قادیانی اتنی بڑی قوت اور وہ پاکستان میں غیر مسلم قرار پا جائے؟ لیکن ایک وقت آیا
کہ جب بخاری اس دنیا میں نہیں تھا لیکن قادیانیت اپنے دلوں میں گھس چکی ہے. یہ وقت آیا ہے اور ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا. ہم بھی اگر بدنیت نہیں ہیں تو ہمیں اپنے رب پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ یہ وقت بھی آئے گا جس دن صدیق کا دشمن قادیانی کی طرح پاکستان کی اسمبلی میں غیر مسلم تسلیم کر لیا جائے گا. یہ توقع ہمیں رکھنی چاہیے اور ہم اس پہ دلیل بھی رکھتے ہیں. یہ موقف ہمارا جذباتی موقف نہیں ہے، نہ ہم کسی غصے اور جوش و جذبے کی بنیاد پہ اٹھے، بلکہ ہم اس پر شرعی موقف رکھتے ہیں اور اس پہ دلیل رکھتے ہیں، بڑے مضبوط ترین دلیل. گرامی قدر، مجھے جہاں اپنی صحت کا احساس کرنا ہے وہاں آپ کا احساس بھی بدستور کرنا ہے کہ آپ رات کا مزید کتنا حصہ جاگ سکتے ہیں. اگر آپ مجھے احساس دلا دیں کہ آپ کچھ دیر اور جاگیں گے تو میں مزید آگے گفتگو کی ابتدا کرتا ہوں، اور اگر آپ مزید نہ جاگ سکتے تو پھر میں اسی مختصر موقف پر جو میں نے سپاہی صحابہ کا عرض کر دیا اتفاق کر لیتا ہوں جیسے آپ کی رائے. سامعین گرامی قدر، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان، میں چاہتا تھا کہ میں سپاہی صحابہ کے موقف کی سادہ اور آسان لفظوں میں آپ کے سامنے وضاحت کروں. ساتھ ہی میں سپاہی صحابہ کے عزیز نوجوانوں سے بھی درخواست کروں گا کہ انہیں بھی اپنے موقف سے ہٹ کر کسی کے ساتھ الجھنا نہیں چاہیے. وہ پوری لگن کے ساتھ اپنے موقف پہ گامزن رہیں اور اصحاب رسول کی مدح کے لیے، منقبت کے لیے رات دن وہ جتنا کام کر سکتے ہیں وہ کرتے چلے جائیں، جتنا ان کی ہمت میں ہے، جتنا بس میں ہے. اسی میں میری آپ کی اور ان نوجوانوں کی نجات ہے. اصحاب رسول عام شخصیات نہیں، وہ اسلام کی مقتدر شخصیات. اصحاب رسول متنازع شخصیات نہیں، مسلمانوں کے ہاں متنازع نہیں. جو صحابہ کرام کے ساتھ عقیدت نہیں رکھتا ہے ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے. اس لیے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اصحاب رسول متنازع شخصیات نہیں، یہ غیر متنازع شخصیات. گزشتہ رات ترنڈا میں میں نے بنیادی طور یہی لفظ کہا تھا اور اسی سے آگے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ اصحاب رسول متفقہ شخصیات. کیوں؟ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایمان بنیادی چیز ہے. ایمان کے بغیر نماز، روزہ، حج، زکات کوئی بھی نیک عمل قابل قبول نہیں ہے. ایمان کے بغیر جنت کا داخلہ نہیں مل سکتا. ایمان کے بغیر بخشش نہیں ہو سکتی. ایمان ہی وہ سب سے بڑی دولت ہے جو ایک شخص کو دنیا میں حاصل کر لینی چاہیے. اور اس ایمان کے لیے جو نمونہ پیش کیا ہے رب العالمین نے وہ اصحاب رسول پیش کی. دعوت اللہ اور رسول دونوں نے دی ہے ایمان کہ ایمان لاؤ. ایمان کسے کہتے ہیں؟ کیسے لانا چاہیے؟ تو یہ خالق نے نمونہ پیش کیا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. 14 صدی پہلے پیغمبر کی جماعت کو خطاب کر کے رب نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایمان لانا چاہتا ہے تو بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، تم جیسا ایمان لائے فَقَدِ اهْتَدَوْا، اسے راہ پہ، سیدھی راہ پہ سمجھا جائے گا. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو اسے سیدھی راہ پہ نہیں سمجھا جائے گا. یہ آیت آپ غور کریں تو نص ہے اس بات کہ جو شخص اصحاب رسول کو مومن نہیں مانتا یا جو شخص اصحاب رسول کے ساتھ عقیدت نہیں رکھتا ہے
وہ شخص مومن نہیں ہے، نہ ہم اسے مانتے قطعاً، اس لیے کہ جب ایمان وہی قابل قبول ہے جو اصحاب رسول کی اقتداء میں لانا ہے یا ان کی پیروی میں لانا ہے، پیمانہ ترازو جب اصحاب رسول قرار پا گئے ایمان کے لیے، تو پھر وہ شخص کیسے مومن مان لیا جائے گا کہ جو شخص اصحاب رسول کو سرے سے مسلمان نہیں مانتا، کہ جائے کہ ان جیسا ایمان لائے، ان کے ایمان کا سرے سے قائل نہیں ہے، تو ہم اس شخص کو یا گروہ یا فرقے کو کیسے مسلمان مان لیں گے؟ سامعین محترم، میں گفتگو کو طول دینے کے بجائے اپنے اصلی موقف پہ آنا چاہتا ہوں۔ اصحاب رسول متنازع نہیں، غیر متنازع شخصیات، اصحاب رسول اختلافی شخصیات نہیں، متفقہ شخصیات۔ اصحاب رسول کی مدح کو فرقہ واریت کہنا ظلم عظیم ہے، اصحاب رسول کی تعریف کو فرقہ وارانہ نقطہ نگاہ کہنا یہ قوم کے ساتھ غداری ہے۔ اصحاب رسول کی مدح عین دین ہے، عین ایمان ہے۔ اصحاب رسول کی تعریف و توصیف عام کرنا دین کا حصہ ہے، اور ان کے دشمنوں کے کفر کو بیان کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ہم اسے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور سمجھ کر سوچ سمجھ کر ہی اس موقف پہ ہم بڑی سختی اور شدت کے ساتھ قائم اور اس راہ پہ گامزن ہیں۔ میں نے عرض کی ہے ابتدائی کہ ہم اتنی شدت کے ساتھ اس موقف پہ کیوں قائم ہیں، اتنی سختی کے ساتھ ہم اس راہ پہ کیوں گامزن ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ میں نے آغاز ہی میں آپ سے عرض کیا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں دنیا جہان کی ہر گالی دی جا رہی ہے، ہر گالی، اور وہ بھی صرف زبانی نہیں، تحریر کی صورت میں۔ آپ اس حقیقت کو بخوبی جانتے ہیں کہ تحریر دیر پا قائم رہنے والی چیز ہوا کرتی ہے، تحریر میں صدیوں تک باقی رہنا ہوتا ہے، تحریر جلدی ختم نہیں ہوتی۔ آج اصحاب رسول امہات المومنین ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ننگی گالی دی جا رہی ہے کہ جو گالی ایک عام بازاری اوباش اور بدماش آدمی کو بھی کوئی دینے کی جسارت نہیں کرتا ہے۔ وجہ کیا؟ اس حد تک ان شخصیات کی کردار کشی کیوں شروع کر دی گئی ہے؟ کیا کہیں دشمن نے یہ اندازہ تو نہیں لگا لیا کہ سنیت بے غیرتی کا شکار ہو چکی ہے؟ کہیں دشمن نے یہ اندازہ تو نہیں لگا لیا کہ سنیت گروہ میں تقسیم ہو چکی ہے؟ کیا کہیں دشمن نے یہ اندازہ تو نہیں لگا لیا کہ سنیت نے غفلت کی لمبی چادر تان لی ہے؟ کیا کہیں سنیت کا یہ اندازہ تو دشمن نے نہیں کر لیا کہ یہ ذاتی مفادات کی جنگ میں اتنے الجھ گئے ہیں کہ اب یہ کسی بھی مشترکہ دشمن کے مقابلہ میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں؟ اگر یہ اندازہ دشمن نے نہیں لگایا تو پھر اسے کیسے جرأت ہو گئی کہ وہ امہات المومنین کو گالی دے یا صحاب رسول کو گالی دے، اور گالی بھی انتہائی ننگی اور گندی گالی؟ توجہ کیجیے، میں آج آپ کی غیرت، آپ کی مذہبی حمیت کو جھنجھوڑنے، للکارنے کے لیے آیا ہوں۔ ماس 16 نوائی پیش کرنے کے لیے نہیں آیا، نماز کاروباری جلسہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اور نہ یہ جانتا ہوں کہ دوبارہ آپ کے پاس میرا آنا ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن آج یہ حجت پوری کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے تمہیں اس ظلم سے آگاہ کیا تھا جو اصحاب رسول پہ کیا جا رہا ہے۔ تم نے اس ظلم کے دفیہ کے لیے کیا کیا اور کتنا ساتھ دیا تاکہ قیامت کے دن تم میں سے کوئی ایک بھی رب کی بارگاہ میں یہ عذر نہ کر سکے کہ ہمیں یہ بتلایا کسی نے نہیں تھا، ورنہ ہم پتہ نہیں کیا کر دیتے۔ میں حجت پوری کر کے جاؤں گا، تم نے مرنا ہے اور میں نے بھی مرنا ہے،
اور ایک دن تم اور میں اور سپاہ صحابہ سب کے سب حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، جہاں آقا ہوں گے، جہاں رسول ہوں گے، جہاں صدیق و فاروق ہوں گے، جہاں سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ ہوں گی، رب کی بارگاہ ہوگی، تم سے پوچھا جائے گا، مجھ سے بھی پوچھا جائے گا، ان نوجوانوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ اس دن کے لیے تیاری کر لیجئے، میں واضح کرنا، ان نوجوانوں سے بھی پوچھا جائے گا، اس دن کے لیے تیاری کر لیجئے، میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے ملک میں فاروق اعظم کے خلاف لکھی جانے والی کتاب مناظرہ حسنیہ سرگودا سے چھپی ہے، جس کا کافر اور خلیص مصنف بڑی کھلی بکواس لکھتے ہوئے تحریر کرتا ہے کہ عمر بن خطاب اور اس کے تمام ساتھی جہنمی کتوں میں سے کتے ہیں۔ جہنمی کتوں میں سے کتے کس کے لیے؟ مراد پیغمبر کے لیے؟ کس کے لیے؟ مراد رسول کے لیے؟ یہ لفظ کس کے لیے لکھے گئے؟ جو آج بھی جنت میں پہلو رسول میں ہے۔ کیا روزہ نبی کے جنت ہونے میں کوئی شک ہے؟ کیا روزہ نبی پہ رحمت برسنے میں کوئی شک ہے؟ کیا پہلو رسول کے جنت ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ یہ الفاظ اس عظیم، اس مقتدر، اس عظیم قائد فاتح کیسر، فاتح بیت المقدس، فاتح کسرا اور بیت اللہ میں رسول کو سب سے پہلے نماز پڑھانے والے رضاکار کارکن باڈی گارڈ کے لیے پاکستان کا کافر استعمال کرتا ہے، اور یہ کتاب ملک میں آزادی کے ساتھ بکتی ہے، تقسیم ہوتی ہے، مولوی غیر مولوی، پیر غیر پیر، تاجر غیر تاجر، سیاستدان غیر سیاستدان، حکمران غیر حکمران، سب مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ تمہاری غیرت کہاں ہے؟ تمہاری حمیت کہاں ہے؟ عقل کہاں ہے؟ شعور کہاں ہے؟ جرأت کہاں ہے؟ زبان کہاں ہے؟ قلم کہاں ہے؟ دولت کہاں ہے؟ خطابت کہاں ہے؟ مکتب کہاں ہے؟ ممبر کہاں ہے؟ مدارس کہاں ہے؟ لاؤڈ اسپیکر کہاں ہے؟ تم نے اس کفر کی راہ روکنے کے لیے کون سا لاہ عمل تیار کیا بتلاؤ۔ یہ لفظ فاروق اعظم کے لیے اتنے گندے لفظ، کوئی کتاب دکھائیے مجھے جس میں کسی مولوی کو یہ گالی دی گئی ہے، کوئی کتاب دکھائیے مجھے پاکستان جس میں کسی پیر کو یہ گالی دی گئی ہے، کوئی کتاب دکھائیے پاکستان میں جس میں تحریراً کسی کتاب میں کسی وزیر، کسی صدر مملکت یا کسی مشیر یا ایم ایل اے یا ایم پی اے کو یہ گالی دی گئی ہو۔ اگر نہیں تو یارو صحابہ ہی لاوارث رہ گئے، انہیں آج پاکستان میں کتا کہا ہے، اور کتا بھی عام کتا نہیں، معاذ اللہ جہنمی کتا۔ میرے سنی بھائی، یہ وہ کفر ہے جو ہمیں چین نہیں لینے دیتا۔ ہم چین کی نیند اور چین کی زندگی بسر کرنا بھول چکے ہیں، اور یہ محض دعویٰ نہیں، حقائق ہیں۔ سپاہ صحابہ کے 3 کارکن شہید ہو چکے ہیں اس راہ میں، 20 یوں زخمی ہو چکے ہیں، 300 کارکن اب تک گرفتار ہو چکے ہیں، 2 ابھی تک گرفتار ہیں، 20 پر مقدمات قائم ہیں، اور اس پہ اضافہ یہ کہ رات دن ان نوجوانوں تخریب کاری کے تانے دیے جاتے ہیں، فسادی اور شرارتی کہا جاتا ہے، یعنی یہی شرارت کے صدیق کا نعرہ سڑک سے کیوں بلند کرتی ہے؟ یہی فساد کے فاروق اعظم کی شخصیت کو چوکوں اور چوراہوں پہ کیوں اجاگر کرتے پھر رہے ہیں؟ اور صرف یہی نہیں، میں آپ کے سامنے ایک زندہ مثال ہوں، مجھے اسی راہ میں پولیس نے الف ننگا کر دیا، الف ننگا، اللہ گواہ ہے، واللہ العظیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حلفاً کہہ رہا ہوں
عرف ننگا کر کے پولیس نے مجھے گلیوں میں گھسیٹا ہے، ٹھٹے مارے ہیں، گالیاں دی ہیں، بیٹی کی گالی دی ہے، ماں کی گالی دی ہے، بہن کی گالی دی ہے۔ جو تشدد حکومت ڈال سکتی تھی ڈالا ہے۔ بیڑی، ہتھکڑی، لمبی قیدیں، 302 جیسے سنگین مقدمات میں بغیر کسی قصور کے ملوث کہ کسی نہ کسی صورت میں تختہ دار پہ لٹک جائے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہیں تمہاری ماں کے دودھ کا واسطہ دے کر کیا میں پاگل ہوں؟ اتنے تشدد کے بعد جو میں موقف نہیں بدل رہا ہوں وہ اشاعت تو مجھے نظر آئی ہوگی، یا میں پاگل ہو گیا ہوں یا حقائق یہی ہے جو میں کہتا ہوں۔ اور پھر کیا آپ کو ہمارے اس موقف میں سچائی نظر نہیں آ رہی ہے کہ پورے ملک میں ایک سپاہ صحابہ کا کارکن تھی، تشدد کر کے توڑ لیا گیا، وہ مثال پیش کیا۔ ایک کارکن جو اس پہ تشدد کر کے اسے جماعت سے توڑ لیا گیا، آپ مثال پیش کر دی اس 15ویں صدی میں۔ اس 15ویں صدی میں جو فتنوں کا دور ہے، یہ حقائق ہے کہ ہم الحمدللہ صحیح لین پہ جا رہے ہیں اور اس کفر کے خلاف اٹھنا ضروری ہے، اور اس کفر کی موجودگی میں لمبی چادر تان کے نیند سو جانا یہ اپنی قبر اور آخرت برباد کرنے کے مترادف ہم سمجھتے ہیں۔ وہ دوسرا نہیں سمجھتا ہے تو ہماری اس سے واسطی، ہم اس سے مناظرہ نہیں چاہتے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کفر کی موجودگی میں ہمیں چین کی نیند نہیں سونا چاہیے، ہمیں آرام کی زندگی نہیں گزارنا چاہیے۔ ہم سے رات اور دن میں جو ہو سکے ہم اس کفر کی راہ روکنے کے لیے وہ سب کچھ کر گزرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار پاتے ہیں انشاءاللہ۔ سنیو، اور میں میرا امتیاز کہنا چاہتا ہوں، بریلوی نوجوانوں، دیوبندی اور اہل حدیث نوجوانوں، میری آپ سے اپیل ہے، سید کائنات طیبہ طاہرہ ایسا کے دوپٹے کا واسطہ دے کے اپیل کر رہا ہوں، کوئی الجھتا ہے ان باتوں میں الجھے، تم نکل آؤ اس بات سے، اور تم اپنی قبر اور آخرت بنانے کے لیے پیغمبر کی آبرو، پیغمبر کی عزت، امہات المومنین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چھوڑو اور نکل جاؤ ان بحثوں سے۔ اس الجھاؤ میں بربادی بربادی نظر آتی ہے، اور دشمنان اصحاب رسول اور امہات المومنین کی گندی زبان کبھی نہیں رک سکی۔ چنانچہ میں عرض کر رہا تھا، لاہور سے چراغ مصطفی اور سرار ابو لابی کے نام سے کتاب چھپی، جس کا کافر مصنف، جس کا ابلیس مصنف، جس کا لعین مصنف، جس کا بدترین کافر مصنف تحریر کرتا ہے، کہتا ہے سنیو، ایسا عورت ہے یا بندریا؟ تیری بیٹی چلیے، معاہدے کی بیٹی چلیے، پیر کی بیٹی چلیے، یہ لفظ کسی نے نہیں لکھے۔ صدیق کی بیٹی ہمارے ساتھ وہ نبی کی آبرو بنی ہے کہ اسے کوئی کتا یہ لفظ لکھے۔ پڑھ لیجیے اس کتاب کو، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ گفتگو کیجیے کہ کیا اب بھی ہم چین کی نیند سو جائیں، اب بھی آرام کر جائیں۔ الحمدللہ ہم بہت سارے کامیابی کے مناظر طے کر چکے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ سنی افسران بھی ہماری بات نہیں سنتے، اب بڑی تعداد میں اہل سنت افسران کا ایک طبقہ ہمارے موقف کو سمجھنے لگ گیا ہے، صرف سمجھنے ہی نہیں لگ گیا، ساتھ دینے بھی لگ گیا ہے، صرف سمجھنے نہیں لگ گیا، ساتھ دینے بھی لگ گیا۔ چنانچہ آپ کے ضلع کے ایس پی صاحب نے سپاہ صحابہ کے موقف کو سمجھا، اور سمجھنے کے بعد
انہوں نے ان جلسوں کا تعاون کیا. میں ان کے اس تعاون کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. اور میری اپیل ہے ہر سنی سپاہی سے، ہر سنی ایس ایچ او انسپکٹر سے، ہر ڈی ایس پی، ایس پی، ڈی آئی جی اور آئی جی سے کہ ہم تمہارے دشمن اور مخالف نہیں ہیں. ایسا تمہاری بھی ماں ہے، ہماری بھی ماں ہے. ہمارا ساتھ نہ ہر حکمران سنی سے یہی کہے، بلکہ ہماری لائن یہی ہے کہ ہم اب سنی اسران کو اپنا موقف سمجھا کے اس لائن پہ لا کھڑا کریں گے. اور انشاءاللہ آئیں. میں نے ذاتی تجربہ کیا کہ جب کسی بھی افسر کے سامنے ہم نے یہ غلیظ سی باتیں رکھی ہیں تو اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے، داد دیے، شاباش دیے، تعاون کا یقین دلائے. بنیادی کمزوری یہ رہی کہ ہم نے اس طبقے تک اپنی بات پہنچائی نہیں. سپاہ صحابہ اس موقف کو وکلاء تک، اس موقف کو حکمرانوں تک، اس موقف کو سیاستدانوں تک پہنچانے میں رات دن سرگرم عمل ہے. اگرچہ ذات وسائل کی کمی کے پیش نظر ہم ابھی تک اتنے وسیع پیمانے پہ اپنے اس موقف کو اس اعلیٰ سطح پہ نہیں لے جا سکے ہیں. تاہم اگر آپ حضرات کی دعائیں شامل حال رہیں تو ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ہم ضرور اس فضا کو کور کر لیں گے، ضرور کور کر لیں گے. اور کوئی ایک سنی مسلمان بھی پاکستان میں ایسا نہیں ہوگا جو ہمارے موقف کی تائید نہ کرے. کون مسلمان ہے جس کے دل میں رتی بھر ایمان ہو اور وہ یہ کفریات سننے کے بعد پھر چپ رہ جائے، خاموش رہے؟ کون سنی مسلمان؟ ایک کتاب آپ کے ملک میں احباب رسول کے نام سے چھپی، بکر دریا خان سے، اور اس کا ملعون مصنف تحریر کرتا ہے کہ عائشہ کو رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام اپنے کندھوں میں بٹھا کر کھیل تماشا دکھایا کرتے اور ایسا کھیل دیکھنے کی عادی. تیری بہن واسطے کوئی نہیں لکھتا، تیری دھی واسطے لفظ کوئی نہیں لکھتا. پیغمبر کی سوچا، صدیق کی بیٹی یہ ساتھ تک لوا ایسے کہ کتے تحریر میں ایسے لفظ لکھتے چلے جائیں اور کوئی ان کو پکڑنے والا نہ ہو، کوئی گرفت کرنے والا نہ ہو، کوئی اس کے لیے لایا عمل نہ تیار کیا جائے. سامعین محترم، میرے سنی بھائی، صرف یہی تک نہیں، میں آگے چلنے سے پہلے آج کی کانفرنس کے عنوان کے سلسلے میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ اس مغالطے میں مبتلا ہیں، بہت سارے لوگ کہ شاید ابو بکر عمر کا دشمن حیدر کرار کا محب ہے یا علی بن ابی طالب کے ساتھ اس کی وفاداری ہے. لیکن میں آج یہ مغالطہ نکال دینا چاہتا ہوں. جو شخص صدیق کا دشمن ہے وہی شخص اور وہی گروہ علی بن ابی طالب کا بھی بدترین دشمن ہے. اور یہ لفظ محض زبانی جمع خرچ نہیں، محض لفظی نہیں ہے. آئیے آپ ہی کے ملک میں آثار حیدری کے نام سے کتاب شائع ہوئی ہے جسے تفسیر امام حسن عسکری کہا گیا ہے اور اسے قرآن کی تفسیر کے نام سے ملک میں پھیلایا جا رہا ہے. اس تفسیر حسن عسکری میں جس کے اردو ترجمے کا نام آثار حیدری رکھا گیا ہے، اس میں ایک کہانی لکھی ہے، ایک داستان گھڑی، اور وہ کہانی یہ ہے کہ لکھنے والا ملعون مصنف لکھتا ہے، کہتا ہے کچھ لوگ علی بن ابی طالب کی، علی بن ابی طالب کی امامت اور خلافت کے قائل نہیں تھے. تو جب وہ شام کو گھر آئے تو ان کے کپڑے نہیں اترتے، کپڑے جسم کے ساتھ چمک گئے اور کپڑوں سے آواز آئی
تم علی کو امام مانو تب ہم اتریں گے، ورنہ نہیں اترتے۔ چنانچہ وہ لوگ مجبور ہو گئے، انہوں نے علی کو خلیفہ بلافت مانا، امام مانا، تب جا کر وہ کپڑے اترے، پھر کھانا کھانے بیٹھے۔ توجہ کیجیے ذرا کہ یہ کافر کس طرح شوبدہ بازی کے ساتھ، کس طرح محبت کا چوغا پہن کر حیدر کرار کو گالی دینا چاہتا ہے۔ کہتا ہے کہ پھر یہ لوگ کھانا کھانے بیٹھے، لقمے منہ میں پتھر بن گئے، روٹی کے لقموں سے آواز آئی، ہم پتھر ہی رہیں گے جب تک تم علی کو امام نہیں مان لیتے ہو، ہم نے اندر نہیں جانا۔ مجبور ہو گئے، علی کو امام مانا، پھر لقمے پیٹ میں گئے۔ چند لمحات کے بعد یہی لوگ لیٹرین جانے کے لیے مجبور ہو گئے۔ تو جو کیجیے اب جہاں وہ گالی دیتا علی کو، لیکن کس انداز میں گالی دے رہا ہے، کتنا چکر کاٹ کے گالی دے رہا ہے، اور کون سی داستان اور کہانی گھر کے گالی دے رہا ہے، اور کون سا لہجہ رکھ کے گالی دے رہا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو لیٹرین جانے سے مجبور ہوئے۔ جب لیٹرین میں گئے، ان کا پیشاب بند ہو گیا، پیشاب نہیں آتا تھا۔ توجہ سنیو، توجہ، پیشاب بند ہو گیا، ان کا پیشاب نہیں آ رہا تھا، بہت تنگ ہوئے، حتیٰ کہ آگے لکھتا ہے، کہتا ہے آلات تناسل سے آواز آئی، آلات تناسل سے آواز آئی، علی کو امام مانو تب پیشاب آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ ہائے داماد رسول، حسنین کا ابو، خاطر کا فاتح، صحابی رسول، منزہ مقدس علی اسی لیے رہ گیا تھا جو اس کا نام لیٹرین میں اعلیٰ تناسل سے پیشاب کی جگہ سے نکلوایا جائے۔ یہ کتاب آپ کے ملک میں ہے، قرآن کی تفسیر کے نام سے ہے، اور اس میں حیدر کرار کو یہ گالی دی گئی ہے، محبت کا چوغا پہن کر، پیار کا چوغا پہن کر، عقیدت کا چوغا پہن کر، خلیفہ خلافت کے عقیدے کی آڑ لے کر، امامت کے عقیدے کی آڑ لے کر حیدر کرار پہ یہ تارا کیا گیا ہے۔ میں اس شخص کو، کتاب لکھنے والے کو، اس شخص پہ، اس کتاب کی عبارت پہ ایمان رکھنے والے کو کائنات کا غدار سمجھتا ہوں، کافر سمجھتا ہوں، لعین سمجھتا ہوں، ابراہیم سمجھتا ہوں، اور کائنات کا بدترین کافر تصور کرتا ہوں۔ پھر کیا غلط کیا سپاہ صحابہ نے، پھر کیا جرم کیا سپاہ صحابہ نے کہ جہاں جہنمی کتے حیدر کرار کا نام اس غلط جگہ سے نکلوا رہے ہوں، ایسے حالات میں علی کا نام چوکوں اور چوراہوں پہ، گھنٹوں پہ اور سینوں پہ اجاگر ہو جانا چاہیے یا نہیں ہو جانا چاہیے؟ بلند آواز سے کہیے، بلند آواز سے، اور اسی آواز سے میں جس طرح صدیق کی عظمت کا قائل ہوں، میں جس طرح صدیق سے پیار کرتا ہوں اسی طرح علی سے پیار کرتا ہوں۔ جس طرح صدیق کے دشمن کو کافر سمجھتا ہوں اسی طرح علی کے دشمن کو کافر سمجھتا ہوں۔ صدیق و علی کے دشمن ایک تھا، ایک ہے، مشترک دشمن ہے۔ سپاہ صحابہ اطاعت رسول کی مدح عام کر دے گی، ان کے دشمنوں کے کفر کو بھی عام کر دے گی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسے حالات میں حیدر کرار کی تعریف عام ہونی چاہیے یا نہیں؟ ان کے نام مسلمانوں کے سینوں میں آنے چاہیے یا نہیں؟ ان کا نام آبرومندانہ لہجے میں لیا جانا چاہیے یا نہیں لیا جانا چاہیے؟ یعنی حیدر کرار کا نام اسی لیے رہ گیا تھا، لیٹرین کی گندگی الگ، پیشاب کی گندگی الگ، آلات تناسل کی گندگی الگ، اس کتے کا انداز دیکھ، اس دجال کا انداز دیکھ، یہ کہاں سے علی کا نام نکلوا رہا ہے اور کون سی کہانی تجویز دے کے نکلوا رہا ہے؟ کیا یہ ایمان ہے؟ یہ دین ہے؟ یہ شریعت ہے؟ یہ علی کے ساتھ محبت اور پیار ہے؟ حیرت ہے اس حد تک خلافت اور اتنا کفر ملک میں عام، اور پھر بھی ہم چین کی نیند سو جائیں، میرے بھائی کیسے سو جائیں؟
مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ بات. ہم کیوں سرگرداں ہیں اور کس وجہ سے سرگرداں ہیں؟ توجہ کیجیے. بغیر سپیکر کے بھی پہنچ رہی ہو. اگر آپ آپس میں نہیں بولیں تو بغیر سپیکر سے پہنچ جائے. لوڈ سپیکر اس لیے بند کہ میں چند ایک چیزیں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں جن کو لوڈ سپیکر کی اسپیڈ نہیں کہا جاتا کہ یہ آواز فرو جائے جہاں بچیاں سنیں، بہنیں سنیں اور الفاظ اتنے گندے ہیں کہ جن کی آواز میں گھروں تک جانا پسند نہیں کرتا ہوں، لیکن انہیں آپ کے سامنے کیوں پیش کر رہا ہوں؟ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ یہ ایک لمبی نیند سو گئے ہیں، لمبی نیند آپ میں بیداری آئی. یہ پیش کیوں کر رہا ہوں؟ آپ کو کافر کی کفریہ حرکات سے، اس کے کفریہ اقدامات سے مطلع کر سکوں. میں یہ الفاظ اتنے گندے، اتنے غلیظ زبان پہ کیوں لا رہا ہوں؟ اس لیے لا رہا ہوں کہ آپ جس چیز کو شرارت سمجھ رہے ہیں وہ شرارت نہیں، عین دین ہے. میں یہ کفریات زبان پہ لا کے رد کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ اگر مجھے شریعت اجازت نہ دے، رب محمد کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں یہ کفریہ کلمات زبان پہ لانے کی جسارت نہ کرتا. لیکن کتاب و سنت کے مطالعہ سے ایک حقیقت سامنے آتی کہ جب کوئی کافر کسی مقتدر شخصیت کو گالی دے تو اس گالی کو نقل کر کے اس کا رد کیا گیا. چنانچہ قرآن کریم میں کافروں کی وہ گالی جو نبیوں کو دی گئی، رب نے ان کو نقل کر کے پھر ان کا رد کیا. اور ایسا کیوں کیا؟ مزید حکمت اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، یہ علماء ملت اسلامیہ کے ارشادات کا تعلق ہے، تو وہ یہ ہے کہ رب العالمین نے ان کافروں کی کمینی حرکات سے آگاہ کیا کہ کتنے گندے لوگ تھے اور پھر ان کے کفریہ کلمات کا رد کیا. اور اس سے مجھے اور آپ کو بھی یہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر کسی کافر کے کفریہ کلمات اس لیے نقل کیے جائیں کہ امت اس کافر سے نفرت کرے، امت اس کافر سے دور ہو، امت اس کافر کی راہ روکنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، تو ایسے حالات میں نقل کفر کو نباشت کے اصول کے تحت ان کفریہ کلمات کو نقل کرنے کی اجازت ہے. اگر یہ اجازت مجھے شریعت سے نہ ملی تو رب کعبہ کی قسم میں یہ الفاظ کبھی بھی زبان پر نہ لاتا. کیوں؟ ان الفاظ میں میرے رسول کی بیٹی کو گالی دی گئی، ان الفاظ میں میرے پیغمبر کی لخت جگر کو گالی دی گئی ہے، ان الفاظ میں حسنین کی امی کو گالی دی گئی ہے جس نے چکی پیس کے شیر جیسے 2 بچے پال چھوڑے، جس نے چکی پیس کے علی کی خدمت کر چھوڑی، جس نے چکی پیس کے نبی کا دین پھیلا چھوڑا. میں کبھی یہ الفاظ نقل نہ کرتا. کیوں؟ یہ الفاظ میرے رسول کی اس بیٹی کے لیے استعمال کیے گئے جس بیٹی کے حیا کا یہ عالم ہے کہ وہ فرماتی ہے میرا جنازہ رات کو اٹھے. کیوں؟ میرے کپڑے کفن پر بھی غیر محرم کی نظر نہیں آنی چاہیے. یہ الفاظ اس عفیفہ کے لیے ہیں، یہ الفاظ اس عفت محاب کے لیے ہیں، یہ الفاظ اس تقدس محاب خاتون کے لیے استعمال کیے گئے ہیں جسے فاطمہ کہتے ہیں، جسے زہرا کہتے ہیں، جسے سیدات و نساء آل الجنہ کہتے ہیں. یہ الفاظ میرے رسول کی اس لخت جگر کے لیے
کافر نے استعمال کیے میں تمہیں بیدار کرنے کے لیے، تمہیں غیرت دلانے کے لیے، تمہیں غفلت کی چادر اتار پھینکنے کے لیے، تمہیں کافروں سے دور رکھنے کے لیے، تمہیں کافروں سے تلفظ دلانے کے لیے زبان پہ لا رہا ہوں، ورنہ دل لرزتا ہے، ٹانگیں کاپتی ہیں، وجود کب کبھی محسوس کرتے ہیں، زبان لرز اٹھتی ہے۔ میں رب سے معافی مانگ کے نکرے کف نواسط کے اصول کے تحت یہ الفاظ تمہیں غیرت دلانے کے لیے، تمہارے اندر اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کے لیے، تمہارے اندر سوچ پیدا کرنے کے لیے، تمہارا انتشار مٹانے کے لیے، تمہیں کفر کی راہ روکنے کے لیے تیار کرنے کی ضرورت سے زبان پہ لا رہا ہوں۔ ملا ڈاکٹر مجلسی ملعون راستی مجتہد ہے، کائنات کا بدترین کافر ہے، کائنات کا بدترین گستاخ ہے، بدترین جہنمی ہے، کائنات کا بدترین لعین ہے۔ یہ جلاء العیون میں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ کائنات پیغمبر کی لخت جگر، آبرو رسول، عزت رسول، حسنین کی امی کی شادی کی پہلی رات کا واقعہ نوٹ کرتے ہوئے تحریر کرتے، ہائے اللہ مٹ گئے، ہائے رب مر گئے، اللہ تیری کیا حکم کی ہے، زمین کیوں نہیں پڑتی، اللہ میری قوم بیدار کیوں نہیں ہوتی۔ یہ کافر لکھتے کہ جب آقا نے علی کے ساتھ زہرا کی شادی کی تو فرمایا فاطمہ جب تک میں نہ آؤں علی کے ساتھ کام شروع نہیں کرنا۔ آپ بتلائیں کون سا برا سے برا آدمی، کنجر سے کنجر آدمی، بدماش سے بدماش آدمی بھی کوئی ایسا ہے جو شادی کی پہلی رات اپنی بیٹی کو یہ تبلیغ کرے یہ رسول کا نقش ہے، یہ زہرا کا نقش ہے، یہ حیدر کرار کا نقش ہے، یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے۔ اور سنیو اور مولویو اور پیرو لیڈرو حکمرانوں بتلاؤ میں رسول دی دی عزت واسطے یہودی والے دروازے کے جب تک دے مجھے تسی لو سن دے۔ سنیو ایک کافر نے یہی تک اپنے ناپاک قلم، کفریہ قلم، غلاظت بھرے قلم کو نہیں روکا، اس سے آگے بڑھتا ہے، اس سے آگے مسلمانوں کے دل چیرتے ہے، اس سے آگے رسول کو رنجاتا ہے، اس سے آگے کفر بڑھتے ہے، گندا کفر، ننگا کفر، غلیظ کفر آگے بڑھتے ہے۔ کہتے ہیں کہ جب زہرا علی کے گھر پہنچ گئی پیچھے رسالت مآب آئے اور انہوں نے علی کی ٹانگیں اور فاطمہ کی ٹانگیں پکڑ کے بستر پہ براز کی۔ مر گئی سنیت، مٹ گئے مسلمان، اللہ امت جو آ گئی، اللہ رسول کی امت جو آ گئی۔ یہ ایک راز بال ہے، ایک رشتی ہے، یہاں پہ کیا رشتی راز بال برستے اللہ جا تجھے کہاں سے لاؤں؟ کون آئے جو تیرا لہجہ لائے، کون آئے جو تیری کتابت لائے، کون آئے جو تیری جرت لائے، کون آئے جو تیری زبان لائے، کون آئے جو تیرا دل لائے، کون آئے جو تیرا ایمان لائے؟ یہ راج پال کب ختم ہوں گے؟ یہ کافر کب ختم ہوں گے؟ میری قوم کب زندہ ہوگی؟ امت مسلمہ کب بیدار ہوگی؟ ہائے اللہ جھوٹی دید ہے نقشہ، ہائے رب پیغمبر کی شہزادی کے لیے یہ بکواس۔ زندہ باد اقربات جھلگی، زندہ باد زندہ باد، ہم زندہ نہیں اس کفر کی موجودگی میں ہم زندہ باد ہیں۔ خیر جم کر اس کفر کی موجودگی میں ہم زندہ باد ہیں، اس کفر کی موجودگی میں ہماری زندہ باد کے نعرے کیا تسلیم بازی نہیں ہے؟ مسلمانوں میں ان کفریات کی راہ روکنے کے لیے اپنی اولاد کے نام وصیت لکھ چکا ہوں کہ میری زندگی بھول جاؤ، مجھ سے جو ہو سکے گا میں وہ کر گزروں گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کفر کی موجودگی میں ہمارا چین سے بیٹھنا جائز، یہ درست ہے کہ اس کفر کی موجودگی میں ہمارے اختلافات اور نزاعات درست ہیں،
ہم اس کفر کی موجودگی میں 11ویں کے مسئلے پہ لڑتے رہے، گلے کو تیل لگا کے لڑتے رہے، اس کفر کی موجودگی میں ہم آمین بالجار اور رفع یدین پہ لڑتے رہے۔ حد ہو گئی غفلت، حد ہو گئی کاہلی اور سستی۔ سپاہ صحابہ، سپاہ صحابہ، سپاہ صحابہ، جرأت، بلبلہ، شجاعت، بہادری، دلیری، ایمان، استقلال، حب اصحاب رسول کا نام ہے، ایک سے سوا سپاہ صحابہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی سپاہ صحابہ کے ایک ایک کارکن کو اس کی امی کے دودھ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ زندہ رہنا تو یہ ذہن لے کر کہ فنا فی اللہ کی تحریر بقا کا راز اس پر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں۔ مورخہ 31 مئی 1989 شیر اسلام امیر عظیمت حضرت مولانا حق نواز جنگی دشمنان علی کے موضوع پر خطاب فرما رہے تھے۔ تیار کردہ پاک ریکارڈنگ سینٹر، دکان نمبر 184، پہلی منزل، کریم سینٹر، زیب النساء اسٹریٹ، صدر کراچی۔ فون نمبر 528123۔